کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ ہماری طرح انسان ہی تو ہے، تو اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ نبوت کا تاج وہ ان کے سروں پر رکھا گیا اور ہم بڑے بڑے سردار وہ ایسے دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہے۔ کیا خیال ہے آج ہماری مسجدوں میں بھی یہی جھگڑے نہیں ہیں کہ نبی بشر ہیں یا نبی نور ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں خدا کی قسم جن کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہے، اور مسجدوں میں چار چار نمازی ہوا کرتے ہیں، پانچ پانچ نمازی ہوا کرتے ہیں، اور ایسا ان کا ذہن ان مسائل میں آ کر خراب کیا جاتا ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا کرتے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نبی نور تھے یا بشر تھے، نبی بشر تھے، لیکن آپ کی تعلیمات ایسی نورانی تھی کہ کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا، اور بشروں میں بھی انسانوں میں بھی اعلیٰ ترین انسان، افضل ترین انسان، کامل ترین انسان، مکمل ترین انسان تھے، اور تعلیمات آپ کی وہ نورانی تھی اور نور ہی نور تھی۔ بس یہی بات ہے، اور اس مسئلے کو اتنا اچھالا گیا، اتنا اچھالا گیا کہ ایک دوسرے کو سلام بھی کوئی نہیں کرتا ہے، اور یہ ہمارے ملک کے اندر نا یہ بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے بھی یہ مسائل اٹھائے ہیں، اور ان مسائل کو فرقہ وارانہ شکل دی ہے، اور اتنی نفرتیں پیدا کر دی ہیں کہ آج ایک دوسرے کی مساجد میں جانا بھی کوئی گوارہ نہیں کرتا ہے۔ یہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، گریبان پکڑا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں امت کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ یہ امت کی وحدت کو پارا پارا کیا گیا، یہ امت کی وحدت کو پارا پارا کیا گیا، ورنہ یہ کوئی مسائل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں دیکھیں، نبی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرشتوں میں سے تھے؟ بتائیں نا، فرشتوں میں سے تھے، جنات میں سے تھے، یا انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے تھے؟ انسان تھے، بشر تھے، کامل درجے کے انسان، کامل درجے کے انسان تھے۔ آپ سے بڑا کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ ہاں، آپ کی تعلیمات اتنی خوبصورت، آپ کی تعلیمات اتنی نورانی، آپ کی تعلیمات اتنی عمدہ کہ کوئی آپ کی تعلیمات جیسی تعلیمات اس دھرتی پر لایا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے آپ نور ہی نور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن اتارا ہے، اس قرآن کی تعلیمات، اس قرآن کی آیات وہ نور ہی نور تھی۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ نبی وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے ابھی آیات پڑھی نہیں، اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق رہ گیا؟ یہی مسائل ہیں، انہی مسائل کو جو ہے نا، مسائل یعنی اتنے پیچیدہ نہیں ہیں، لیکن انہیں ہمارے یوں کہنے کہ خطباء حضرات نے، واعظین نے اتنا اچھالا، اتنا اچھالا، اتنا اچھالا کہ باقاعدہ یہ مسائل پہاڑ بن کر لوگوں کے سامنے آئے، اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے انسان ان مسائل کو بیان کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچیں، اور کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑیے گا۔ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مسجد جامع مسجد مزمل کا نظام ہی ایسا رکھا ہے الحمدللہ کہ کبھی ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ذرا بھی اس چیز کی ہوا آئے کہ ہم کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں، قرآن و سنت کے مطابق بات کرتے ہیں، اور وہ بات جو صحیح معنی میں ہو، جسے صحابہ کرام نے صحیح سمجھا ہو، جسے ہمارے اسلاف نے صحیح سمجھا ہو، جسے ہمارے بڑوں نے صحیح سمجھا ہو، وہ بات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ان مسائل سے بچائیں، اور اپنے آپ کو ان مسائل سے دور رکھیں۔ کچھ نہیں رکھا ان مسائل میں، خدا کی قسم ایسے جو ہے اپنی توانائیاں لوگ ضائع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی مسئلہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اعمال تمہارے کیسے تھے، تم کیسے انسان تھے، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین بھی ہیں، اولاد بھی رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بھی ہے، جی باقی رات اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا۔ ہاں، بس یہی چیز ہے، بے شک یہی چیز ہے جی۔ بس دعا کریں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں۔